بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قیدی سپاہیوں کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ وہ انہیں تمام قیدیوں میں سے سب سے زیادہ معزز اور بہادر لگتا تھا۔ انہوں نے اسے دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر لیا اور اسے بڑی حفاظت کے ساتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ دھڑکا ہر لمحے لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ قیدی ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ مگر وہ قیدی اس قدر اطمینان اور بے فکری سے ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ دیکھنے والے کبھی یہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل یہ قیدی اپنے ساتھیوں کے بغیر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قیدی اس لیے قیمتی تھا کہ رومی سپاہیوں کے ایک علاقائی حاکم نے اعلان کر رکھا تھا کہ مجھے عرب قوم کا ایسا شخص زندہ حالت میں چاہیے جو ان کے بڑے لوگوں میں سے ہو، اور یہ قیدی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کا مطالبہ حاکم نے کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ محاذ جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ غلطی سے رومی علاقوں میں چلا گیا اور گرفتار ہو گیا۔ اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی حاکم کی تمام شرائط پر پورا اترتے تھے، اس لیے سپاہیوں کو یقین تھا کہ وہ اسے حاکم کے حضور پیش کر کے انعام حاصل کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ حاکم کوئی اور نہیں بلکہ قیصر روم ہی تھا۔ جب اس قیدی کی خبر حاکم تک پہنچی تو اس نے ان تمام سپاہیوں کو انعام دیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اسے جلد از جلد دربار میں پیش کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن بیڑیوں میں جکڑے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان اور سکون تھا۔ دربار میں موجود دشمن قوم کے افراد قیدیوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر کے چہروں پر نفرت اور تکبر کے جذبات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ قیصر نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہری نظروں سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس مذہب اور کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنا مذہب، قوم اور نام بتایا۔ اس کی تسلی ہوئی کہ مطلوبہ شخص ہی اس کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، اے قیدی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے خوف سے بے نیاز ہو کر پوچھا۔ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو۔ ایسا کرنے پر میں تمہیں آزاد کروں گا اور ان تمام درباریوں کی طرح معزز اور مرتبے والے بن جاؤ گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور جواب دیا، اے بادشاہ، یہ ناممکن ہے۔ میں 1000 دفعہ موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ بہت خوب، تم واقعی بہادر ہو اور یہی کچھ میں نے تمہاری قوم کے متعلق سنا تھا، لیکن میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ میرا مذہب مان لو۔ انعام کے طور پر میں تمہیں اپنا خاص وزیر بنا لوں گا۔ دین بدلنے کی یہ رشوت بہت زیادہ تھی، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے نیازی سے بولے، خدا کی قسم، تم دین بدلنے کے عوض مجھے اپنی پوری سلطنت کے ساتھ میرے اپنے وطن کی بھی بادشاہت دے دو تو پھر بھی مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں۔ زنجیروں بدے ایک بے بس قیدی کے اس جواب پر پہلی مرتبہ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ وہ بھڑک کر بولا، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ جواب ملا، ضرور کرو، لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ میں اپنا دین بدل دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں دی گئی اس رعایت کو خوب جانتے تھے جس میں جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت سورہ النحل میں ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آیت کی روح سے وہ اگر محض زبان سے قیصر کی فرمائش پوری کر دیں گے تو ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، لیکن وہ جانتے تھے اپنی جان بچانے کی خاطر اس رعایت سے شاید ہی کسی مسلمان نے فائدہ اٹھایا ہو، اس لیے انہوں نے عزیمت کی راہ اپنائی اور قیصر کی پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، بادشاہ نے چیخ کر حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے وزیر کو بلایا اور قیدی کی ہلاکت کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایات دی۔ وزیر نے حکم جلاد تک پہنچا دیا۔ فوراً ہی قیدی کو ایک تختے سے باندھ دیا گیا اور جلاد تیر کمان ہاتھ میں اٹھا کر اس کا نشانہ لینے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر عین نشانے پر لگا، ٹھیک وہاں جہاں اسے ہدایت کی گئی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ تیر قیدی کے دل میں نہیں بلکہ ہاتھ پر مارا جائے کہ اس کا ایک بازو زخمی ہو جائے، اور واقعی قیدی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیسیں اٹھیں اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تکلیف کی وجہ سے پسینے سے بھر گئی، لیکن ان کے منہ سے اف تک نہ نکلی۔
اس نازک موقع پر بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنا دین بدلنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے پوری شدت سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو دوسرا تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلاد نے اس مرتبہ تیر چھوڑا تو وہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں لگا۔ اس دفعہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ قیدی پر خوف کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس نے چوتھی مرتبہ اسے اپنے دین سے علیحدگی کا مشورہ دیا، مگر قیدی نے پھر انکار کر دیا۔ اب تو بادشاہ کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے سوچنے لگا۔ آخر اس نے ایک عجیب حکم دیا، بہت ہی خوفناک اور وحشتناک حکم۔ قیدی کو تختے سے اتار لیا جائے اور بڑی دیگ لا کر اس میں تیل گرم کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی اور درباری سمجھ گئے کہ بادشاہ انتقام کی خاطر ان کو اس تیل میں ڈال کر زندہ بھون ڈالے گا۔ حکم کے مطابق ایک بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، اس پر دیگ رکھ کر تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو بادشاہ نے انتہائی شفاف آواز میں حکم دیا، اس قیدی کی قوم کے 2 افراد کو لایا جائے۔ اس حکم نے پہلی مرتبہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر دیا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی اور خوف کے تاثرات اب واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے، اور جب حکم کے مطابق 2 قیدی سامنے لائے گئے تو ان کا خوف 2 چند ہو گیا۔ وہ اپنے بے قصور ساتھیوں کے انجام کو صاف محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے تجربے سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ یہ قیصر کی صرف گیدڑ بھبکی ہے۔ وہ اصل میں صرف انہیں ڈرانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا کہ کہیں قیصر اس دفعہ سنجیدہ ہی نہ ہو۔ ابھی وہ بادشاہ کو کچھ کہنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے کانوں میں بادشاہ کے وہ الفاظ گونجے جس نے ان کے ایک ایک رونگٹے میں کیل ٹھونک دی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہے تھے، ان قیدیوں کو اس کھولتے تیل میں پھینک دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے دہشت ناک منظر دیکھا تھا۔ ان کے 2 ساتھیوں کو تیل میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بنے انہیں پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ وہ دونوں مجاہد چشمے زدن میں زندگی سے آزاد ہو گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں کی شیطانی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اے قیدی، اب تیرے لیے آخری موقع ہے، اب بھی چھوڑ دے اپنے دین کو اور موت کی بجائے زندگی قبول کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفرت، غصے اور حقارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ کی ضد بھی ختم ہو گئی اور وہ زور سے چلایا، پھینک دو اس گستاخ کو دیگ میں۔ سپاہیوں نے انہیں پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تیل کی دیگ کے قریب لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ اور اس کے درباریوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ بادشاہ کو پہلی مرتبہ اپنی ضد کی فتح کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روکا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، دیکھو قیدی رو رہا ہے، موت، اور وہ بھی اس قدر خوفناک موت، یقیناً موت کی تکلیف کا تصور کر کے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے قیدی کو قریب لانے کا حکم دیا۔ شاید وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ قیدی واقعی رو رہا ہے۔ قیدی سچ مچ رو رہا تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ اے قیدی، آخر تم نے اپنی ضد چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ٹھیک ہے، تم اعلان کرو کہ میرے دین کو قبول کرتے ہو۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو کچھ کہا اس سے بادشاہ ہی نہیں، دربار کا ہر آدمی چونک پڑا۔ نہیں اے ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر تم رو کس بات پر رہے ہو؟ اے احمق بادشاہ، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں تو اس حسرت پر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس 1 سے زیادہ جانیں ہوتی، 1,00,000 جانیں ہوتی اور میں ہر جان اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مگر افسوس، میرے پاس تو 1 ہی جان ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ دربار پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہو، زندگی کی سانس رک گئی ہو، منظر ایک تصویر بن گیا ہو، ماضی اور مستقبل ختم ہو کر صرف لمحہ موجود بن گیا ہو۔ بادشاہ بھی بت بنا اس عجیب و غریب قیدی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھلا ایسا انسان زندگی میں کہاں دیکھا ہوگا؟ لگتا تھا قیدی کی اس بات نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ اس نے بھی عجیب بات کہی، ایک بہت ہی عجیب بات۔ کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے یقینی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ ہاں، میں تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی دی گئی رعایت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ ان کے سامنے قرآن کی ایک نہیں کئی آیات آ گئی تھیں
کہ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی بزدل ہے۔ ڈر رہا ہوگا کہ جس دین پر ایمان رکھنے والے اس قدر بااصول اور بے خوف ہیں وہ کس قدر نڈر اور بہادر ہوں گے، اور اگر میں نے ان کے اہم آدمی کو یوں بے رحمی سے مار ڈالا تو یہ لوگ میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے یہ بے تکی شرط رکھ دی ہے، یا شاید اس نے میرا دین بدلنے کو اپنی اناق کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اس میں ناکامی کے بعد اب محض بچوں کی سی ضد پر آ گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد اب میں بھرے دربار میں اس کا سر چوم کر اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کروں، لیکن اگر میں نے اس کی یہ بے تکی ضد مان لی تو اس سے میرے دین پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا مگر میرے قیمتی ساتھیوں کی جانیں بچ جائیں گی، اور میرا دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجھے یہی سکھاتی ہے، اور میرا دین اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجھے یہی سکھاتی ہے، لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں، میرے ساتھیوں کی جانیں میری ذات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی ذات پر ساتھیوں کی جان کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے سر کو چوم لیا۔ بادشاہ نے فوراً انہیں اور ان کے باقی ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد بولے، اے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، تم پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا سر چوم لے، اور دیکھو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں بہت ہی آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اس اقدام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بعد آج کا یہ دور ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ ہم درست ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ مجاہد۔ شاید اسی وجہ سے انہیں اللہ کی نصرت حاصل تھی، اور ہم خون کی ندیاں بہا کر بھی مغضوب اور محکوم ہیں۔